مانگنا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت میں ہوں اسی طرح جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہوں۔ میرے آقا نے کہا کچھ اور مانگ، جنت تو تمہیں عطا کر دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی چیز نہیں کہ جنت میں بھی آپ کی غلامی میں رہوں، آپ کی معیت میں رہوں۔ تو میرے آقا نے کہا یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اس نبی رحمت کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک مسلم البخاری میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ میرے آقا نے کہا کہ رب نے مجھے بے شمار فضیلتوں سے برکتوں سے نوازا ہے اور میرے نام بھی بڑے ہیں، اور اس حدیث میں لکھا کہ مجھے یہ 4 ناموں سے رب نے عطا کیا کہ مجھے محمد بھی مجھے بنایا، احمد بھی مجھے بنایا، ماہی بھی مجھے بنایا، حاشر بھی مجھے بنایا۔ اور محمد کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد کے معنی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی کہ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور رب کی سب سے زیادہ اس کی الوہیت کا پرچار کرنے والا، اس کا ذکر بلند کرنے والا کائنات میں میرے آقا سے آگے کوئی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اگر کسی نے ذکر بلند کیا ہے، اس رب کائنات کو آشکار کیا ہے، تو آقا مدنی تاجدار کی آمد کے صدقے سے ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ میں ماہی بھی ہوں، مٹانے والا، میری آمد سے مجھے رب نے یہ قوت عطا فرما دی ہے کہ میری آمد سے کفر کے دروازے بند ہو جائیں گے، کفر مٹ جائے گا، اور اس کی رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ اور مجھے حاشر بنا کر بھیجا ہے کہ میدان محشر میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اگر جزا ملے گی تو میرے صدقے سے ملے گی، میرے کرم کے صدقے سے ملے گی۔ تو ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں آج اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں جو کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آیا ہے، جس حضرت علامہ نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، the mercy for whole universe۔ کائنات جب تک قائم ہے، اور یہ ایک کائنات نہیں 17,000 عالم ہیں، جہاں جہاں اس کی ربوبیت قائم ہے، جہاں تک اس کی حاکمیت قائم ہے، وہاں پر محمد مصطفیٰ کی رحمت کو قائم و دائم کر دیا گیا ہے۔ یہ شان عطا فرمائی۔ ایک بات بڑی خوبصورت علامہ نے کہی کہ حضرت بلال حبشی دیکھیں کتنے صحابی تھے لیکن بلال حبشی کو چنا گیا اس لیے کہ بلال حبشی کا عشق کامل تھا، ان کے پاس تو علم تو نہیں تھا، یا بڑے بڑے فقیہ اور بھی صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، قریشی بھی، ہاشمی بھی، علم والے بھی، حسن والے بھی، سردار بھی، قبیلے والے بھی، لیکن بلال کو یہ مقام کیسے ملا کہ بلال کا عشق جو تھا میرے آقا کی ذات کے ساتھ کامل تھا۔ اور پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی لکھتا ہے، جب اذان دینے کے لیے آپ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اذان ہم دیتے ہیں تو قبلہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں، تو جب دیکھا کعبے کے اوپر تو خود کھڑا ہے، خود کھڑے ہیں بلال حبشی، اب کس طرف قبلہ ہو؟ کعبے کے کعبہ جو ہے میرے آقا کی ذات مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر کے اذان دیتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے دوستو اس کملی والے آقا کی شان، مولا کریم۔ اور ایک اور حوالہ، یہ دعا سیدنا ابراہیم نے جو 4000 سال پہلے کی تھی نا، جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو پھر اس اللہ کے اس محبوب نبی نے یہ دعا کی تھی کہ میری نسل میں سے آخری نبی کو مبعوث فرمانا، اور یہ دعا جب قبول ہوتی ہے عرش پہ جاتی ہے، اور قبول ہو کر پھر جب مکہ کی سرزمین میں میرے آقا مبعوث ہوتے ہیں اسی نسل میں سے آتے ہیں، اور جس پتھر پہ سرکار کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی، حالانکہ مکہ کی گلیوں میں بے شمار پتھروں پہ میرے آقا کے اس پیارے نبی سیدنا ابراہیم چلتے رہے، لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی، اور کس کی دعا؟ اس نبی رحمت کی آمد کی دعا، سرکار کی آمد کی دعا کا یہ جلوہ ہے کہ ان پتھروں پہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی اس پتھر پہ ان کے قدموں کے نشان لگے، اس لیے لگے کہ ان کی نسبت تھی آقا آخری نبی آنے والا۔ کعبے سے سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس پتھر کو جو ہے نشانی بنا دیا گیا کہ 2 رکعت جو نفل پڑے گا اسی کا عمرہ پورا ہوگا، اسی کا ہاتھ آیا ہوگا، کہ اس پہ نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ اس کی نسبت ان ہاتھوں کو اٹھتے ہوئے آخری نبی کی آمد کی دعا کی گئی تھی۔ تو مولا کریم ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ سمجھنا نبی چلے گئے اور آپ کو فیضان نہیں، خدا کی قسم یہ فیضان جاری ہے۔ عقل سے نہ سوچو، دل کی کھڑکیوں کو کھول کر میرے آقا سے وفا تو کر کے دیکھو، کملی والا آج بھی عطا کرتا ہے، آج بھی وہ رحمتوں کا فیضان جاری ہے۔ مولا کریم ہمیں ان کے اس پیغام کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام از اے میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ، یہ آفاقی میسج ہے، یہ محبتوں والا پیغام ہے۔ آج کے میڈیا نے کیا سے کیا بنا دیا، ہمیں کوئی ڈر نہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے ہمیشہ چمکتی رہتی ہے، وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ میرے آقا کا پیغام محبتوں والا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور جو اسلام کی راہ پہ چلتا ہے وہ امن کا متوالا ہوتا ہے۔ مولا کریم ہمیں اپنے آقا کے ساتھ
सच्ची वफा करने की तौफीक अता फरमाए। उनके इस मिलाद पाक के सदके मौला करीम, उनकी इस आमद की घड़ियों के सदके हमें हर साल इस इश्क मस्ती के साथ सरकार के मिलाद को मनाने की तौफीक अता फरमाए। जितनी हमारी माई बहनें यहाँ पे आई इस मोहब्बतों के साथ आई, मौला करीम मेरे आका की इस मिलाद पाक के सदके इनके घरों को क़यामत तक आबाद फरमा दे और सरकार के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। ये वफा का फैज़ान है, ये मोहब्बतों का फैज़ान है और ये फैज़ान मिलता है तो औलिया के आस्थानों से मिलता है, चाहे वो चिश्ती हो, कादरी, नक्शबंदी, वैसी, शाज़ली, ये जितने भी आस्थाने हैं मेरे नबी के गुलामों के आस्थाने, मेरे नबी से वफा करने वाले हैं। मौला करीम इनके साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम के इस सच्चे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिन मोहब्बतों के साथ इकरा रूहानी मरकज़ के रुफ़क़ा ने, बहुत से साथी हैं, इनमें अगर नाम लूँ कुछ नाम रह जाएंगे, नाराजगी ना हो जाए, ये सारे चेहरे नजर आ रहे हैं मोहब्बतों वाले। इन्होंने दिन रात जिन मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम का इत्माम किया है, मौला करीम सरकार की इस मिलाद पाक के सदके हम क्या करेंगे, कमली वाले आप पे भी और हम पे भी नजर करम फरमाएंगे। आपको मौला करीम और तरक्कियां अता फरमाए और बिलखसूस डॉक्टर शफीक कादरी साहब ने, उनके वालिद साहब ने जिन मोहब्बतों के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर, मेरे आका की मोहब्बतों की खातिर आज इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा डाला, मौला करीम इसके सदके इनकी ज़हरी बादरी मुश्किलें आसान फरमाए और कामयाबियां अता फरमाए। जो दूर दराज से ये जितने भी उशाक आए मेरे आका के ज़िक्र पाक में आए, मौला करीम उस पाक नूर वाले ज़िक्र में आने के सदके इनकी जो है सारी मुरादें पूरी फरमा दे, इन पे करम फरमा दे। हम वसीले वाले हैं, हम मोहब्बतों वाले हैं, हम निस्बत वाले हैं और जो निस्बत वाले होते हैं जब हाथों को उठाते हैं जिनके साथ निस्बत है वो जरूर नजर करम करते हैं। तो मौला की हम पे करम फरमाए। और आखिर में मैं हजरत अल्लामा हमारे बड़े प्यारे दोस्तों में हाफिज नज़र अहमद साहब मलिक और इनके जितने भी खानदान वाले हैं मैं उनका मशहूर हूँ। इकरा रूहानी मरकज़ में बड़ी मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को जारी सारी रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, ज़्यादा टाइम